ریاست مدینہ کا دن رات نام لینے والے انہوں نے پھر مہنگائی کا ایک اور سیلاب میں عوام کو ڈبو دیا ہے. بجلی فی یونٹ 1.5 روپے کا اضافہ. جناب اسپیکر، پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل 10 سے 12 روپے فی لیٹر کا اضافہ، اور بجلی کے بل بجلی بن کر عوام پر گر رہے ہیں. اور پھر یہ ریاست مدینہ کی بات کریں جناب اسپیکر، گھی کو دیکھ لیں، 49 روپے اس میں اضافہ ہوا. یہ 72 گھنٹے پہلے کوکنگ آئل کو دیکھیں، 110 روپے کا اضافہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ظلم کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ جناب اسپیکر لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو چکے ہیں. غریب کنبے سے ان کے منہ سے نوالا چھینا جا چکا ہے. لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں جناب اسپیکر. اور میں آپ کو گزارش کرتا ہوں اور آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ آٹا اور چینی اور دال 20,000 روپے مہینہ کمانے والے کنبے کی اپروچ سے باہر جا چکا ہے، اور 20,000 روپے کی تنخواہ ہو اور بجلی اور گیس کا بل 10,000 روپے آ جائے، وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی پوری کرے گا؟ وہ کس طرح بیمار بیٹی کے لیے دوائی لے کے آئے گا جناب اسپیکر؟ اور وہ کس طرح اپنے بچوں کو جسم پر سادے کپڑے مہیا کرے گا؟ جناب اسپیکر، دیکھتی آنکھ سے اور ان کانوں نے اس طرح کا محشر 74 سال میں نہیں دیکھا. اور IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. لیکن کل اخبارات میں جناب اسپیکر آپ نظر ڈالیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ IMF ابھی بھی ان کے ساتھ راضی نہیں ہوا اور وہ مزید شکنجے میں لانا چاہتا ہے. یہ تو شکنجے میں ہے ہی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو شکنجے میں لانا چاہتا ہے. جناب اسپیکر، یہ تباہی جو پورے ملک میں پھیل چکی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ تباہی رک سکے گی یا نہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. لیکن یہ حکومت پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا چکی ہے اور منہ سے دودھ وہ چھینا جا چکا ہے. جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک پلیز. میں پھر جناب اسپیکر، جی پلیز. ٹیلی ویژن پر تقاریر میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر عمران خان نیازی صاحب نے کہا کہ جب بجلی اور گیس کے بل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ وزیر اعظم اور حکومت چور ہے. یہیں پر نہیں، یہی نہیں جناب اسپیکر، اور یہ بھی کہا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 1 روپیہ کم ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہیں. جناب اسپیکر، یہی نہیں
یہ فرمایا عمران خان نیازی صاحب نے. جناب اسپیکر یا تو ان کو آپ خاموش کروائیں وگرنہ آرڈر ان ہاؤس پلیز. آرڈر ان ہاؤس. آپ بھی تھوڑا پلیز. جی پلیز آپ بات کر لیں پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. ابائی صاحب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر. آپ پلیز. میں نو آپ کراس کی- ٹاک پلیز. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر اب ادویات کی قیمتوں میں 500% اضافہ ہو جائے تو آپ فرما دیجئے گا کہ اس حکومت کو آپ کیا فرمائیں گے. اگر ڈالر روپے کے مقابلے میں 40% اوپر چلے جائے تو اس حکومت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے. جناب اسپیکر آج آپ کو علم ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 175 روپے کی بلند ترین سطح پہ ہے. صرف آج 2 روپے کا اس میں مزید اضافہ ہوا. تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے جناب اسپیکر کہ یہ امپورٹڈ انفلیشن جو ہے یہ کس طرح اس ملک کے اندر خودکشیاں کروانے کا موجب بن رہی ہے, کس طرح فاقہ کشی کا موجب بن رہی ہے یہ امپورٹڈ انفلیشن. اور جناب اسپیکر یہ ایک زرعی ملک ہے. کبھی کبھار موسمی اور کسی آفت کی وجہ سے کاشت فصل خراب ہو سکتی ہے, لیکن عموماً پاکستان کے اندر گندم, چاول, گنا اور دوسری اجناس ہمیشہ with some exceptions وافر مقدار میں رہیں. نہ صرف اس قوم پوری قوم کو پیٹ پالا بلکہ ایکسپورٹس کی. آج لاکھوں ٹن چینی امپورٹ کرنے کی جناب وہ ٹینڈرز فلوٹ کیے جا رہے ہیں. چینی آج جو 2018 میں 52 روپے تھی آج 120 روپے کلو میں نہیں ملتی. جناب اسپیکر لائنیں لگتی ہیں. آٹا غریب آدمی وہ روٹی اور پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ گزر بسر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس حکومت نے اس کو بھی ان سے چھین لیا. جناب اسپیکر ایسی حکومت کے بارے میں آپ کیا حکم صادر فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غریب, یتیم اور بیوہ سے